کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی او کما قال علیہ السلام۔ سنت جو کھانے پینے کے حوالے سے اور سحری اور افطاری کے حوالے سے، آج مختصراً اس کے اوپر انشاءاللہ بات شروع کریں گے۔ یاد رکھیں، کھانا کھانے میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی حضور علیہ السلام نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک کا کھانا دو کو پورا آتا ہے، دو کا کھانا تین کو پورا آتا ہے، تین کا کھانا چار کو پورا آتا ہے، چار کا کھانا پانچ کو پورا آ جاتا ہے۔ یعنی ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ اگر آپ کھانا کھا چکے ہیں تو پھر کسی نے آپ کو، مسلمان نے، کھانے کی طرف بلایا، کھانے کی دعوت دی، اور آپ کے پیٹ میں اس وقت بھی اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ آپ اس کی دعوت پہ اس کے ساتھ جا کے بیٹھ سکیں۔ اور میرا خیال ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں عموماً، خاص کر سحری میں آخری گھگو تک، اور وہ بھی پھر کچھ لوگ اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے حضرات بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی بس اذان تک کھاتے پیتے رہو، بجلی نہ ہو تو پھر کیا کریں بھائی، اذان سنائی نہ دے ہمیں۔ پھر اذان ہمیشہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ عصر کی اذان ظہر کے وقت میں دے دیں تو کیا وہ اذان ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ عصر کی اذان عصر کے وقت میں دیں گے تو ہوگی نا۔ تو اسی طرح اگر فجر کی اذان سحری کے وقت میں دے دیں پھر تو بھئی کھاتے پیتے رہو اذان کے آخر تک۔ جب فجر کی اذان فجر کے وقت میں ہونی ہے تو وہ سحری کا وقت نہیں ہوگا۔ جو فجر کا وقت ہوگا وہ سحری کا نہیں ہوگا، جو سحری کا وقت ہوگا وہ فجر کا نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہے، اس فرق کا ضرور خیال کریں۔ اذان تک کی شرط نہیں ہے، بلکہ اذان سحری بند ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ اس کا پورا خیال رکھیں گے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے روزے ضائع ہو جائیں۔ مسئلہ واضح فرما لیں۔ اسی طریقہ سے کھانا کھانے کے اندر جو پانی پینے کا طریقہ سنت کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ 5-7 منٹ پہلے پانی پی لیں، نمبر 2 درمیان میں طلب ہو تو درمیان میں پانی پی لیں، بعد میں پانی مت پئیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا حدیث پاک میں کہ اولہ شفا اوسطہ دوا آخرہ دا۔ کھانے سے پہلے پانی پینا شفا ہی شفا ہے، کھانے کے درمیان میں پانی پینا علاج ہے، دوائی ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینا نری بیماری ہے۔ کئی بیماریوں کا جنکشن ہے کھانے کے بعد۔ اب میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ہوگا خوش قسمت جو کھانے کے بعد پانی نہ پیتا ہوگا۔ تو باقاعدہ طب نبوی میں یہ لکھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے جو انسانی سہولیات کے لیے آپ علیہ السلام کے جو مبارک سنت کے طریقے تھے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینا یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ معدے کو جو اللہ تعالیٰ کا نظام انہضام ہے بنایا ہوا، وہ رک جاتا ہے اللہ کی مشینری، اور پانی آ کے اس میں جو ہے گھچ مچ کر دیتا ہے پکڑ کے۔ تو اس میں پوری احتیاط کی جائے، کھانا چبا کے کھانا چاہیے۔ تو اس سے کوشش کریں کہ بھائی سحری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا ایک وہ کھانا لگا، دسترخوان لگا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا بھائی کھانا شروع کرو۔ اب ایک نوجوان ہے وہ کھانا الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، چادر میں سے نا ہاتھ الٹا بانے، آپ نے فرمایا نوجوان سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے پھر الٹا ہاتھ نکالا، حضرت نے پھر منع کیا کہ تم سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے؟ تو جب اس نے سیدھا ہاتھ نکالا تو وہ کٹا ہوا تھا، کسی جنگ میں کٹ گیا تھا، جہاد میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور رونے لگ گئے۔ تو کیسے کھاتا ہوگا، تو استنجا کیسے کرتا ہوگا، تو پانی کیسے پیتا ہوگا، تیرے لیے روٹی نوالا توڑنے میں کتنی دقت ہوتی ہوگی، تو نے بتایا کیوں نہیں، میرے تک خبر کیوں نہیں پہنچائی؟ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس معذور کو کھانا کھلایا، اور پھر آپ نے ڈیوٹی لگائی، ایک غلام ہائر کر کے دیا کہ یہ 24 گھنٹے تیرے ساتھ رہے گا،
تیری مجبوری ضروریات کو یہ پورا کرے گا، تجھے کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، تیری ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو اللہ نے بھائی ہمیں ہاتھ دیے ہیں، تو ہمیشہ اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا جائے، بائیں ہاتھ سے اچھا کام نہیں کرنا۔ یعنی استنجا کے لیے بایاں ہاتھ استعمال ہوتا ہے، اور باقی ہر اچھے کام کے لیے دایاں ہاتھ استعمال ہوتا ہے۔ ناک صاف کرنی ہے بائیں ہاتھ سے کرے، دائیں ہاتھ سے ناک صاف نہ کرے۔ بیٹھ کے پانی پئیں، کھڑے ہو کے پانی نہ پئیں۔ اور سحری اور افطاری میں احتیاطی تدبیر کیا ہے کہ آپ 5 7 10 منٹ بھائی پہلے اپنا برش ورش کر کے اپنے روزے کو محفوظ کر لیں، اور اگر شک تک چلے گئے تو پھر نقصان ہے، ایسا نہ سارا دن بھوکے رہیں اور کچھ ثواب ملے بھی نہ۔ اور افطاری کے حوالے سے بھی یہ مسئلہ اہم ہے، بڑا ہی اہم ہے۔ آج کل ڈیجیٹل گھڑی، میں نے پہلے بھی درس میں بتایا، اب بھی سماعت فرما لیں کہ شاید یہ جو الخیر دائمی جنتری کے مطابق جو ہے نا، یہ ڈیجیٹل گھڑی سے بعد میں جا کے افطاری اس پہ ہوگی۔ وہ اگر پہلے بول پڑی تو اس کے اوپر ہم اعلان نہیں کریں گے، ہم الخیر دائمی جنتری پہ کریں گے۔ جہاں 12 13 گھنٹے لگ گئے وہاں 2 3 منٹ اور صحیح، لیکن یہ کہ اپنا روزہ 2 3 4 منٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر صبح ہر شام کھانا پینا سونا جاگنا پیارے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ اس میں آخرت کی بھی بہتری ہے ہمارے لیے، اور دنیا میں ہماری صحت کے حوالے سے بھی بہتری ہے۔ اللہ عمل کی